بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله قربا منك يا وجية عند اشفعي لنا عند الله عظمت ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی مادر خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مل کے باواز بلند نعرہ الصلوات اللہم صلی علی عرش سے لے کر فرش تک تمام خلائق جس کے در پر فقیر بننے پر فخر محسوس کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ نام کی تاثیر وہ ہے جب کسی بھی نام کی عظمت کو آپ سمجھنا چاہیں اور لغت کو دیکھنا چاہیں تو تین طرح کی لغت دیکھنا ضروری ہے، ایک مسلمانوں کی لغت، ایک مومنین کی لغت اور ایک اہل بیت کی لغت۔ مسلمانوں کی لغت میں، عام لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے جسے جدا کر دیا گیا، جدا ہو جانے والی۔ مومنین کی لغت میں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَمَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ، عام لغت میں ہے جدا ہو جانے والی، مومنین کی لغت میں ہے اپنے محبوں کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی، اور اہل بیت کی لغت میں ہے سمجھ میں نہ آنے والی۔ لأن الناس فُتِمُوا عن معرفتها، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے معرفت سیدہ سے، کسی کی رسائی نہیں ہے، بس جتنا ہم اور آپ کچھ بات کر لیں اتنی ہی ہماری رسائی ہے۔ اس کے بعد ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر معرفت سیدہ تک رسائی بند ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اس پہ کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں گا اگر مولا نے موقع دیا تو بہرحال یہ بی بی کے نام کی تاثیر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر ایک کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ دعا سب کو یاد ہے، آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا، وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا۔ اور غور کیجیے گا وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی قربتاً اللہ۔ آپ کہہ دیا کریں نعرہ حیدری، اس میں ثواب ہے، میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی تاثیر ہے۔ خود وقت ہی نہیں ہے زیادہ کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ فاطمہ کا نام سلام اللہ علیہا یہ اس تواتر کے ساتھ ہے خانوادہ اہل بیت میں کہ ہمارے پاس پورا سلسلہ ہے احادیث فواتم کے نام سے۔ احادیث فواتم یعنی کیا؟ یعنی جس میں حدیث تو ہے رسول اللہ سے، لیکن وہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اہل بیت کے خانوادے سے روایت ہو کر، ان میں ساری راویات مستورات ہیں اور سب کی سب فاطمہ ہیں، سب کا نام فاطمہ ہے۔ یعنی آپ حدیث کی سند ذرا ملاحظہ کیجئے مجھ سے،
عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تمام الگ الگ نسلوں کی فاطمائیں ہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام میں نام فاطمہ اتنا کامن نام ہے. ہمارے ہاں معمولاً اب مومنین سوال کرتے ہیں علماء حضرات سے جب کبھی ولادت ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کوئی نیا نام بتلائیے, کوئی یونیک نام بتلائیے. ہمارے بیٹے کی ولادت ہوئی, بیٹی کی ولادت ہوئی, کوئی یونیک نام ایسا جو زمین و آسمان میں آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. مثلاً شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیوں آپ اہل بیت کے ناموں پہ نہیں رکھتے, کیوں آپ اللہ کی بندگی کے نام پہ نہیں رکھتے, کیوں آپ بیوی کے نام پہ نہیں رکھتے, کیوں آپ کو کوئی الگ سے نام چاہیے. اس الگ سے نام میں رکھنے میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا کوئی لفظ بھی کہوں صاحب یہ تو قرآن میں لفظ ہے, ضروری تھوڑی کہ ہر لفظ جو قرآن میں آیا ہوا ہے وہ نام بھی ہو سکے. قرآن میں تو بہت سے کے نام آئے ہیں, قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی آیا ہوا ہے, تو کیا چونکہ وہ قرآن میں تو لہذا نام رکھ دیں گے. مثلا کبھی نام رکھ دیتے ہیں انعمت. انعمت فعل ہے, ورب ہے, یہ اسم ہے نہیں, ناؤن نہیں ہے. انعمت یعنی تو نے نعمت عطا کی. اب اگر کسی کا نام ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں فقط ایک مثال دی ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں کہ جو قرآن میں ایک لفظ ہے ہمیں اچھا لگے ہم نے نام رکھ دیا. آپ نام رکھیں بھی خود حدیث میں ہے کہ سیدہ کونین کے نام پر اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے تو احترام اتنا ہے. کیا میں کہوں, ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا, چھٹے امام کے پاس کہ مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, فسمیتھا فاطمہ, میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. تو امام نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے فلا تضربھا. کیا امام کے دل پر زخم ہوگا اپنی جدہ فاطمہ کے مسائل کا کہ اگر تو نے نام رکھا ہے نا فاطمہ کے نام پر تو مارنا نہیں, اس پر ہاتھ نہ اٹھانا, ولا تسبھا, اور اس پر سب و شتم نہ کرنا. تو اس لیے کہ تو نے میری جدہ کے نام پہ نام فاطمہ رکھا ہے, اس نام کا احترام یہ ہے کہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اس نام کا احترام یہ ہو کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جا سکے. مدینہ میں اس پر میں آ کرتا اچھا بات. اور ہمارے یہ احترام ہے نام سیدہ ہے, تو آپ کو تسلسل سے نام فاطمہ ملے گا. اور ان فاطمہ حتی, یہ تو میں نے ایک سند آپ کو سنائی, اس میں کم از کم 3 روایتیں ہیں اور سب کا اختتام مولا علی کی فضیلت پر ہے. یعنی فاطماؤں نے روایت کی کیا, رسول اللہ سے کیا روایت کی, ان فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آپ محسوس کر رہے ہیں میری ماؤں بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے, اہل بیت کے خانوادے میں مستورات میں گفتگو کس موضوع پر ہوتی ہے؟ یعنی آج مجھے معاف کیجیے گا لیکن میں جب تک کھل کے بات نہ کروں تو سمجھ میں نہیں آتی بات. آج شاید ہمارا سب سے اہم موضوع یہ ہوتا ہے کہ سیل کہاں پر ہے, ڈرامہ کون سا آ رہا ہے, اس فلاں چینل پر کیا ہو رہا ہے, کس کی ساس نے کیا کہا, کس کی بہو نے کیا کہا. خدا کے لیے نکلے ان باتوں سے. اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں مستورات میں آپس میں گفتگو فضائل علی بن ابی طالب پر ہے, لہذا بچوں تک یہ منتقل ہوتے ہیں. اہل بیت کے معارف پر ہے. ایک ہی حدیث پھر اسی سند کے ساتھ 6 فاطماؤں سے. یہ ان فاطمہ مطلب کیا ہے اس کا, یعنی وہ فاطمہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں, یعنی بی بی فاطمہ معصومہ قم. انہوں نے روایت کی ان فاطمہ سے جو امام جعفر صادق کی بیٹی ہیں. انہوں نے روایت کی ان فاطمہ سے جو محمد باقر کی بیٹی ہیں. انہوں نے روایت کی ان فاطمہ سے جو علی زین العابدین کی بیٹی ہیں. انہوں نے روایت کی ان فاطمہ سے جو مولا حسین کی بیٹی ہیں. ان سب کا نام فاطمہ ہے. مولا حسین کی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے. القاب الگ الگ ہے, رقیہ, سکینہ, فاطمہ صغرا, فاطمہ کبرا. انہوں نے روایت کی بی بی زینب بنت علی سے. بی بی زینب نے روایت کی بی بی فاطمہ بنت محمد سے کہ انہوں نے روایت کی رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا دوسری حدیث کہ جب میں معراج پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید مروارید کا یعنی سفید ہیروں اور جواہرات کا ایک خوبصورت سا محل ہے اور اس محل کے اوپر نور سے لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. یہ روایت ہے. آپ کے گھر پہ اگر ممکن ہو تو آپ لکھیں, جنت میں جس محل میں آپ جائیں گے نا اس پر یہ لکھا ہوا ہوگا. تو آپ کے گھر پہ اگر امکان میں ہے تو آپ یہ لکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ, تاکہ بچہ آتے جاتے دیکھے. تیسری روایت تو وہ ہے کہ جو آیت اللہ مرشی نجفی جو قم میں مدفون ہے, ابھی ہمارے حال کے عالم ہیں, انہوں نے روایت کی اپنے خاندان سے لے کر اہل بیت تک سلسلہ سند. اس میں بھی ساری راویات مستورات ہیں, سب کا نام فاطمہ. آغا مرشی نجفی سے شروع کیجیے. انہوں نے ایک واسطے سے غماری شافعی سے روایت کی
کہ فاطمہ بنت محمد رضوی نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رضوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسین رضوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن رضوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن موسوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبد العلی حسنی حسینی سے، درمیان کے کچھ واسطے میں چھوڑا، انہوں نے سنا عن فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرکہ، موسیٰ مبرکہ جو امام جواد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عن فاطمہ بنت احمد بن محمد بن موسیٰ مبرکہ، عن فاطمہ بنت محمد بن موسیٰ مبرکہ، عن فاطمہ بنت موسیٰ مبرکہ، عن فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، عن فاطمہ بنت جعفر الصادق، عن فاطمہ بنت محمد الباقر، عن فاطمہ بنت علی زین العابدین، عن فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب، عن زینب بنت علی، عن فاطمہ بنت محمد، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ساری فاطمہوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ روایت بھی وہیں سے۔ آپ کو واضح ہو رہا ہے، یہ ماحول سمجھ میں آ رہا ہے؟ اہل بیت کی خانواہ میں مل کے کہیں گے یا علی، یہ اس میں سیدہ کونین کی طاقت ہے۔ لہذا جب حضور کلما کانت دخلت فاطمہ، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی، قام الیہا، قام بہا بھی نہیں ہے، جتنے عربی سمجھنے والے یہاں موجود ہیں، حضور فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، آگے بڑھ کر استقبال فرماتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ یا اللہ، اس لیے آپ یہاں پر حرم میں ہیں تو جس حرم میں بھی جائیں، اہل بیت کے حرم میں جس حرم میں بھی جائیں، اس میں آخری وسیلہ ہوتا ہے بی بی سیدہ کا۔ دو بھائی تھے جو جا رہے تھے مشہد مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر، ایک نیک تھا، ایک اس میں سے کچھ کردار کا اچھا نہیں تھا، راستے میں اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی تو اس نیک بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے کے چلتا ہوں، بی بی کا توسل پیش کرتے ہوئے مولا رضا کے حرم جاؤں گا، وہیں قرب و جوار میں دفن کر دوں گا۔ تو وہ جنازے کو لے کر چلا اور نجف میں اس نے مولا رضا کی زری کا ایک طواف کروایا اور پھر دفن کر دیا۔ اب خواب میں مولا رضا علیہ السلام سے ویسے یعنی حرم میں التجا کرتا تھا کہ اے مولا مجھے بتلائیے میرا بھائی کس حالت میں ہے، وہ تھا تو گناہگار لیکن میں آپ کے حرم میں لے کر آیا تھا اسے، مجھے بتلائیے گا۔ تو ایک مرتبہ عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ جنت ہے اور اچھے مقام پر ہے، تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیسے پہنچا ہے؟ کہا آپ کی بات صحیح، دیکھیں کوئی غلط میسج یہاں سے نہ لے کر جائے، اس لیے کہ بالخصوص حقوق الناس میں سے اگر کسی نے کچھ غصب کیا ہے تو اس کا حساب دینا ہے اسے۔ تو کہتے جیسے میری موت ہوئی نا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور میں آگ میں جل رہا تھا۔ جب تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا اور پانی ڈالنا چاہا تو پانی آگ کا بن گیا، تمہیں پانی محسوس ہو رہا تھا، مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا، میرا جسم جل رہا تھا۔ تم نے مجھے کفن پہنایا، کفن آگ کا ہو گیا، تابوت میں ڈالا، تابوت آگ کا ہو گیا، اور میں جل رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، یہاں تک کہ تم میرے جنازے کو لے کر مشہد مقدس پہنچے مولا رضا کے جوار میں۔ تو کہا جیسے تم زری کے سامنے پہنچے تو جو آنکھ تھی وہ بجھ گئی، دفعتاً بجھ گئی۔ وہاں ایک بزرگ ہستی مجھے نظر آئیں کہ جو مولا رضا کی قبر کے ساتھ موجود تھی، اور میں نے دیکھا کہ خود مولا رضا علیہ السلام بنفس نفیس ذریعہ مطہر میں تشریف فرمائے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نگاہیں کھل جاتی ہیں، وہ عالم غیب میں نہیں ہوتا، وہ عالم شہود میں چلا جاتا ہے، جو آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جو آنکھ بجھ گئی ہے نا، یہ مولا رضا کے احترام میں بجھی ہے، ابھی تیرا عذاب ختم نہیں ہوا، اب جب وہ واپس جائے گا نا تو عذاب پھر شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آگ میں جل کر بہت شدید تکلیف میں ہوں، مجھے بتاؤ یہ عذاب کیسے ختم ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مولا شافع روز جزا ہیں، اگر تو مولا سے کہتے اور مولا شفاعت کر دیں تو عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے مولا سے کہا مولا یا غریب الغربا، مولا میں گناہگار ہوں لیکن میری شفاعت فرمائیے گا، میں عذاب سہ چکا ہوں بہت۔ تو امام کی نگاہیں نیچے تھی، آقا نجفی یزدی نے اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں اس واقعے کو لکھا ہے، امام کی نگاہیں نیچے تھیں، امام نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اس نے طواف کروایا تھا ایک ذریعہ کا اور پھر دفن کیا تھا، تو کہہ رہے میرا پہلا چکر پورا ہوا، میں امام رضا کو پکارتا تھا، میرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ مولا رضا علیہ السلام کا میں جواب حاصل کر سکوں، تو میں پکارتا رہا اے مولا میری مدد فرمائیے، یہاں تک کہ آخری چکر رہ گیا اور مجھے خوف تھا کہ اب میں یہاں سے باہر جاؤں گا تو یہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں بہت پکارتا ہوں مولا کو، مجھے جواب نہیں مل رہا اور یہ آخری چکر باقی رہ گیا، کچھ ہو سکتا ہے ایسا کہ مولا مجھے جواب دے؟ تو وہ بزرگ جو بعض علماء نے لکھا ہے شاید حضرت خضر علیہ السلام تھے امام رضا کی زیارت پر، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بڑی عقیدت ہے،
اگر تم مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا وسیلہ پیش کر تو پھر مولا یقیناً جواب دیں گے. تو میں نے امام کی طرف رخ کیا اور میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں کے شکستہ پہلو کا واسطہ، میں گناہگار ہوں، مولا مجھے جواب دیجیے گا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام رضا نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھ سے کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم تیری شفاعت کرتے، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے لیا. میں آپ سب کی جانب سے نیابت میں کہہ رہا ہوں یا صاحب الزمان، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ بولا، ہم گناہگار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا جواب ہم تک پہنچ سکے، ہمارے اعمال بہت برے ہیں، لیکن مولا یہ آپ کی جدہ کے عزادار تشریف فرمائے. اسی لیے خاص تاکید ہے کہ مولا کو ان کی جدہ کے نام سے پکارو، یبن الزہرا ادرکنی، کو جب کوئی سخت ترین مشکل ہو جائے کہ یبن الزہرا ادرکنی، اے زہرا کے فرزند میری مدد کیجیے گا. جب کوئی بہت سخت مشکل ہو جائے تو 580 مرتبہ پڑھو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. اے پروردگار تو درود بھیج فاطمہ پر اور ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر اور اس خاص راز پر جو تو نے نور سیدہ میں رکھا تھا. وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، یہ اشارہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ جب سیدہ پر در گر رہا تھا تو بی بی نے پکار کر کہا تھا اے میرے مہدی تم کہاں ہو؟ سیدہ نے اس وقت پکارا تھا. لہذا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو کربلا کے مسائل کا انتقام بعد میں ہوگا، پہلے قاتلین زہرا سے انتقام لیں گے. امام کا قلب بہت زخمی ہے کہ میری ماں درا دیوار کے درمیان آ گئی تھی، پہلو شکستہ تھا. بچے پوچھتے پہلو شکستہ کا مطلب کیا ہے، مجھے معاف کرنا جملہ کہو، یعنی جو پسلیاں ہوتی ہیں اگر وہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں پہلو شکستہ ہو جاتا ہے. زہرا نے بابا کے بعد 75 یا 95 دن ایسے گزارے کہ ہاتھوں سے پہلو کو سنبھال کر جنت البقیع جاتی تھی، وہاں بیٹھ کر بابا پر روتی تھی اور مجلس پڑھنے والی فاطمہ، مجلس سننے والے حسن حسین، مجھے نہیں معلوم بیوی مجلس میں کیا پڑھتی تھی، لیکن ایک جملہ تاریخ میں ہے رونا نام زہرا پر. بیوی کہتی تھی بابا صبح آ رہی ہے مسا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، روزے روشن پر آتے، تاریخ راتوں میں بدل جاتے. جلدی جلدی پڑھوں گا. عبد الزہرا کعبی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ولادت ہوئی 20 جمادی ثانی، بی بی کی آمد کے دن. شہادت ہوئی 3 جمادی ثانی، بی بی کی شہادت کے دن. بہت بہت عظیم عالم ہے. وقت بالکل نہیں کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں. بس ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ معذرت امام زمانہ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات، تو انہوں نے امام زمانہ سے پوچھا تھا کہ مولا خاک کربلا کے بعد کوئی اور بھی خاک ایسی ہے کہ جو بہت محترم ہو. امام نے کہا وہ خاک کہ جو میری ماں فاطمہ زہرا کی چادر پر آ گئی تھی وہ خاک کربلا کی خاک ہی کی طرح بڑی محترم ہے. جانتے وہ خاک کون سی تھی؟ جب سیدہ دربار سے نکلی تھی یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں بولی. عزیزوں قیامت اگر کوئی اسی جملے پر ماتم کرتا ہوا گزر جائے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولی. بیوی باہر نکلی، گواہیوں کو چھپلا دیا گیا تھا. ایک شخص آگے بڑھا، وہ تحریر چھیننا چاہتا تھا. سیدہ نے تحریر اپنے پاس رکھی، اس نے دھکا دیا، سیدہ مدینہ کی گلیوں میں گر گئی. امام حسن وہاں سے نہیں گزرتے تھے، کہتے تھے یہ وہ گلیاں ہیں مدینہ کی جہاں میری ماں پر پتھر بیٹھے گئے. شب شہادت آگے عزیزو، میرے پاس 2 سے 3 منٹ بچے پھر انشاءاللہ ماتم داری ہوگی. شب شہادت آگے عزیزو، بس ایک وقت وہ آیا. کل میں نے روایت یوں پڑھی تھی کہ سیدہ کے گھر پر کم سے کم شاید 300 لوگوں نے حملہ کیا تھا اور پھر در و دیوار کے درمیان سیدہ آ گئی، دروازہ گر گیا، بی بی پر پکارا وخذینی فضہ، اے فضہ مجھے سنبھال لے، میرا محسن مار دیا گیا. بی بی فضہ قریب آئی تو یہ اندر گھس کر علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسی باندھ کر
علی کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. دفعتاً سیدہ تھوڑا سا غش سے افاقہ ہوا تو فضا سے پوچھا ابو الحسن کہاں ہے؟ خدا کی قسم جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو، محسن مارا جا چکا ہو، مدافع ولایت علی ابن ابی طالب ظاہر ہے کہ علی کہاں ہے؟ کہ علی کی گردن میں رسی باندھ کر لے گئے. ایک مرتبہ مسجد کے پاس آئی کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ بالوں کو پریشان کروں گی، بددعا کروں گی. روایت میں ہے گردن پر علی کی تلوار رکھی ہوئی تھی. سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، ایسا تھا عذاب نازل ہو جائے گا. لوگ ڈر گئے، علی کو چھوڑ دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی کاش کوئی دلہ جانا بھی عمر بھی ہوگا. حسین کی گردن پر تلوار تھی، شمر حسین کے سینے پر رہنا. آخری جملہ سیدہ کا وقت آخر آیا، شب شہادت آ گئی، شب عاشور سے کم نہیں ہے. یہ عزیزوں زہرا کی جو راتیں ہیں وہ شام غریبہ سے کم نہیں ہے. جب بالکل وقت آخر آ گیا تو علی کو بلایا، علی کو بلا کر وصیتیں فرمائی. مختصر وصیت یہ ہے کہ اے علی خدا نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں. یہ وصیت نامہ ہے. لیکن فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی طویل عرصے تک خدمت نہ کر پائی. اے ابو الحسن میرے بعد دوسرا ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. اور اے علی جن لوگوں نے مجھے ناراض کیا انہیں میرے جنازے پر رہنے دیجیے گا. اور جتنے سید تشریف فرما ہے وصیت کا جملہ آپ کے لیے ہے، جتنے سادات ہیں کہ اے ابو الحسن قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ فاطمہ نے انہیں سلام کہا ہے. اے سیدوں فاطمہ نے آپ کو سلام کہا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب بھی ایام فاطمیہ آئے فرش عزا پر آ کر کہنا اے ماں زہرا ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں. سیدہ کی آوازیں تھمنے لگی. علی گئے مسجد میں، وہاں سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں حسن اور حسین دوڑے. پہلے آئے گھر میں، مختصر کرا روایت کو، بی بی اسما بنت عمیس سے کہا کہ ہم ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں. کہا نہیں آپ کی ماں نے منع فرمایا ہے، پہلے کھانا کھا لیجئے. کہا ماں کے بغیر نہیں کھائیں گے. بس جیسے ہی قریب پہنچے ماں کے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا اماں آواز نہیں آ رہی. حسین نے پکارا آواز نہیں آ رہی. ایک مرتبہ دوڑے مسجد کی طرف، علی کو کہا لقد ماتت امنا ہماری ماں مر گئی ہے، دنیا سے گزر گئی ہے. تو بس علی اٹھے، اب تھوڑا ہی فاصلہ ہے مسجد سے حجرہ زہرا میں، لیکن اٹھے علی اور پھر گرے اور پھر اٹھے اور پھر گرے. کہ سیدہ کمر ٹوٹ گئی. یعنی علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشیں تک پہنچے. بھی نہیں زہرا مجھ سے کلام کرو. بس آواز نہ آئی، سیدہ گزر چکی تھی. باقی مسائل کل انشاءاللہ بعد ظہر جو مجلس ہوگی اس میں پڑھوں گا. سیدہ کا غسل کا فنا نہیں کیا، لیکن وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے ضبط نہ ہو سکا. فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. 5 برس کی زینب نے پوچھا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا آئی تو سوال علی وجہ فاطمہ، میں نے فاطمہ کا چہرہ سیاہ دیکھا، وہ ہے میرا رونا. فاطمہ کی آنکھوں کو سن دیکھا، تازیہ دیکھا، نشان بازوؤں پر دیکھا. زینب نے گریہ کیا ہوگا لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھنا تیری ماں نے ایک تازیہ لگایا تھا. یا زہرا جس کے دل میں جتنا تھا میں واتن کرتا جائے، لیکن تجھے کربلا سے کوفہ سے شام تازیہ لو کر تازیہ لے کر. یا زہرا بات بے زہرا بات بے